اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ راہ ٹی وی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ایک اور پوڈ کاسٹ سیشن کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک بہت ہی معتبر شخصیت موجود ہے۔ اٹس مائی آنر ٹو انٹروڈیوس مسٹر زاہد حسین چھیپا از ہیئر ود اس ان دی اسٹوڈیوز۔ بہت بہت شکریہ، خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ زاہد بھائی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں آپ، اسی لیے بغیر تمہید کے جو ہے وہ سوال کی طرف آنا چاہوں گا۔ آپ کی زندگی کے بارے میں پوری دنیا کے مسلمان، خاص طور سے پاکستانی جہاں پر آپ رہتے بھی ہیں، جو آپ کا ملک بھی ہے، آپ کے بارے میں بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے ابتدائی ایام، آپ کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے اور زمانہ طالب علمی میں کس طرح کے حالات زندگی رہے۔ کچھ ہم نے ہوم ورک کیا ہے، اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جو چیزیں ہیں، وہ جو انٹینسٹی ہے، وہ تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ دیکھیں سعد، زاہد حسین چھیپا تو آج اپنے نام کے ساتھ اتنا بڑا صیغہ لگاتا ہے کہ زاہد حسین چھیپا۔ پہلے تو سمپل ایک زاہد ہی تھے اور اب بھی زاہد ہی ہیں اور زاہد ہی رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت میں لازمی باتیں، حالات اور مجبوریاں اور بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ مجبوراً جو ہے وہ کیلے بیچنے پڑے ایک وقت میں ٹھیلے پر، اور جو اپنا کریئر اسٹارٹ کیا وہ یہی ٹھیلے پر کیلے بیچ کے تھا۔ میں پوزیشن ہولڈر لڑکا ہوں اپنے اسکول کا، لیکن اس وقت حالات ایسے اس کنڈیشن میں نہیں تھے کہ میں کسی اچھے کالج میں جا کر ایڈمیشن، اچھے کالج ان سینس کہ پرائیویٹ کالج میں جا کر ایڈمیشن لے سکتا، پیسے نہیں تھے۔ تو جب آپ اسٹڈی کر رہا تھا اسکول کے اندر بھی، تو کلاس 7 کے اندر بھی، کلاس 7 سے میں اپنے اسکول کی فیس خود بھرتا ہوں۔ اوکے، میں یعنی میرا جو کچھ بھی میرے ماں باپ کا ہے، لیکن جو فیس وغیرہ ہوتی تھی وہ خود جیب سے بھرا کرتا تھا۔ کام یہ ہوتا تھا کہ جناب میں نکل جایا کرتا تھا، ایک ایز اے کمپاؤنڈر کے طور پہ جاب کیا کرتا تھا ایک کلینک کے اوپر، وہاں سے جو پیسے ملا کرتے تھے تو وہ اپنے اسکول میں فیس کے طور پہ دے دیا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے میری ایک ٹیچر ہوتی تھی مس شگفتہ، تو وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ یار زاہد کی فیس لیتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ زاہد ان پیسوں کو خود ارن کر کے لے کر آیا ہوتا ہے اور صبح ہمیں وہ دے دیتا ہے۔ تو یہ کام تھا۔ پھر جب فرسٹ ایئر میں پہنچے تو حالات تھوڑے سے زیادہ بگڑ گئے گھر کے، تو جب وہ بگڑے تو پھر اس وقت سوچا کہ یار اب کچھ مزید کام کرنا چاہیے۔ اس کام کرنے کے لیے سب سے پہلے میں گیا ایک بیکری والے کی شاپ پر۔ میں نے کہا یار ندیم بھائی اگر آپ اپنے پاس کہیں نوکری پہ رکھ لیں، تو انہوں نے کہا یار دیکھو ابھی تو ہیں سردیاں، اور تم ابھی تو یہ بھٹی کی گرمی اور یہ چیز برداشت کر لو گے، لیکن کل گرمی میں تم یہ نہیں کر سکو گے۔ اچھا، کیونکہ محلے میں یقینی طور پہ اتنے زیادہ لوگ پسند تو ان سینس اس لیے نہیں کرتے کہ بھائی میں کوئی اتنا بڑا آدمی تو تھا ہی نہیں، لیکن یہ ضرور سمجھتے تھے کہ یار یہ انٹیلیجنٹ ہے، اسکول میں بھی بڑا برائٹ اسٹوڈنٹ ہے۔ تو پھر وہاں سے میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی کہ یار مجھے جو ہے نا، میں تمہارے چپلوں کا کارخانہ ہے تو میں تمہارے ساتھ وہاں پر چلوں گا اور وہاں کام کر لوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے زاہد بھائی کل چلیں گے۔ میں تیار بھی ہو گیا، تیار ان سینس کہ کوئی ایسے کپڑے پہن لیے جو کہ اب اس کے اندر وہ سلوچن وغیرہ لگ بھی جائے تو وہ اس کے سلوشن کی وجہ سے کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو میں اپنے دوسرے دوست سے ملنے کے لیے کہ بس اب میں کام پر جا رہا ہوں، تو میں نے اس کو بتایا کہ یار میں اس طریقے سے وہاں پر جا رہا ہوں اور حالات تو یہ پتہ ہے اور یہ وغیرہ۔ آج ہمارے دوست ایک بڑی پوسٹ پر ہیں دبئی کے اندر، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یار تو ایسا کر وہاں مت جا، میں بلکہ تجھے ایسا کرتا ہوں کہ کسی ٹیلر کی شاپ پر لگوا دوں گا تاکہ تو وہاں پر کوئی کپڑے وغیرہ سینا سیکھ لے تو زیادہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، تو وہ بھی بھول گئے۔ میں وہاں جانے سے رک گیا، 3-4 دن 5 دن میں نے پھر حالات دیکھے، وہاں سے وہ بھی مجھے کہیں لے کر نہیں گئے اور میں یہاں پہ اس چپل والے کارخانے میں نہیں جا سکا۔ تو پھر وہ دن آ گیا جس دن میں پہلی بار کیلے بیچنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا، ارلی مارننگ، فجر سے بھی پہلے، یعنی اذان، وہ جن صاحب سے بات کر لی تھی انہوں نے کہا جی کل صبح آ جائیے گا، تو وہ اذان سے بھی پہلے نکلنا تھا۔ اچھا، زاہد حسین چھیپا کی کچھ آج بھی جو نا ایک ڈر ہے، فیئر ہے، وہ کیا ہے؟ میں آج بھی اندھیرے سے ڈرتا ہوں، مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ میں اتنی ٹریولنگ کرتا ہوں، لیکن اس ٹریولنگ کے دوران بھی جب میں کسی ہوٹل میں پہنچتا ہوں، جب میں ٹریول کرتا ہوں تو میں لائٹ آن کر کے سوتا ہوں۔ صحیح۔ جب میرے بھی بچے کہیں چلے جاتے ہیں، بھائی انہوں نے کہیں کسی تقریب میں جانا ہوتا ہے یا فلاں ہوتا ہے، یا وہ رات انہوں نے اپنے میکے میں گزارنا ہوتا ہے، تو میں اس دن لائٹ آن کر کے سوتا ہوں۔ یہ والا فوبیا ہے؟ وہ فوبیا ہے، ایک عجیب سا فوبیا۔ اس دن وہ رات کو اندھیرا تھا، بھائی میں گھر سے باہر نکلا
کہ بھائی اب میں چلا جاتا ہوں, اور میں اب وہ اندھیرے تو ہمارے دیکھا, اب میں تو ڈر لگ رہا, اندھیرا ہے, تو میں جو ہے وہ بھاگنے لگا کہ بھئی جلدی سے بھاگ کے وہاں پہنچ جاؤں جہاں مجھے ڈیسٹینیشن ہے, جس جگہ پر مجھے پہنچنا تھا. میں جب بھاگنے لگا تو میں نے جیسے ہی ایک گلی سے ٹرن لیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ کچھ 4-5 وہ آوارہ کتے بیٹھے ہوئے تھے, اور جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا انہوں نے مجھ کو بھونکنا شروع کر دیا, اور میں واپس پلٹا اور اپنے گھر کی جانب بھاگا, اور اپنے گھر پہنچا تو بڑا سانس پھولا ہوا تھا. ابا بول رہے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا ابا وہ کتے پیچھے پڑ گئے اور یہ وغیرہ. تو بہرحال فائنلی پھر وہ ہمارے ایک پڑوسی وہاں سے جا رہے تھے, ابو نے ان کو کہا کہ بھائی ان کو وہاں چھوڑ دینا, پھر یہ مجھے وہاں چھوڑا, اور اس طریقے سے پھر یہ جرنی سٹارٹ ہوئی. تو وہ کیلے بیچے اور گزارا کیا الحمدللہ. تو زاہد بھائی وہ والا تو دور اس طرح گزرا, تو یہ جو ایک عام سا لڑکا, ایک غریب سا لڑکا, معذرت کے ساتھ اگر آپ کو میری کوئی بات وہ ہو جائے تو, لیکن جو تھا تو آپ وہ بولے, اس میں کوئی بری بات کوئی نہیں ہے. ایک ایسا لڑکا کہ جس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اچھے کالج میں جانے کے لیے, اینڈ یو آر سچ اے موٹیویشن. تو میں بیسکلی کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے آج کے نوجوانوں کو کہ جو وسائل اور سرکمسٹانسز کے بارے میں روتے رہتے ہیں, تو آپ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہیں ان کے لیے. تھوڑا سا مزید آگے کا سفر اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں کہ وہ لڑکا جو ہے وہ پھر ٹیک کی دنیا میں اتنا بڑا انقلابی کیسے بن گیا. اچھا دیکھیں ساتھ, اس طرف تو ہم تھوڑی دیر بعد میں آتے ہیں. میں اسی بات کو تھوڑا سا اور لنگر آن کرتا ہوں. کل ہی کی بات ہے, میں ایک چیز سوچنے لگا. وہ ہمارے گھر پہ جو ماسی آتی ہیں تو وہ کل رات دیر تک کام کر رہی تھی, تو میں نے اپنی وائف سے جا کے کہا یار 11:15 بج گئے کہ بچے کو بلاؤ, بھیجو ان کو. یعنی رات کب تک کام کریں گے بیچاری. تو مجھے ریکال ہونے لگا کہ یار امی بھی تو ایک گھر پہ جایا کرتی تھی برتن دھونے کے لیے اور کام کرنے کے لیے. تو میں وہ ریکال کرنے لگا. پھر مجھے اور چیزیں ریکال ہونے لگیں کہ یار وہ امی یہ والے کام بھی تو کرتی تھی, ابا ہمارے یہ والے کام بھی تو کرتے تھے. یعنی میں آج تو خیر بتانا میرے لیے بہت آسان لگ رہا ہے, لیکن کل یہ بتانا بہت مشکل تھا. آج تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, میں سمجھانے کی خاطر یا موٹیویشن کے لیے آج ایک زبردست قسم کا کوٹ پہنا ہوا, چشمہ لگایا ہوا, آئی پیڈ پکڑے ہوئے, یہ بولنا آسان لگتا ہے. ابا نے ایک وقت میں گٹر تک صاف کیا, امی نے پاپڑ بیچے, ابا نے مزدوری کی, یعنی وہ راج مستری تھے, یعنی جو دیوار بنا رہے ہیں, پلاسٹر کر رہے ہیں, ابا یہ کا چنائی وغیرہ کا کام ابا یہ کرتے تھے. پھر چھپائی کا کام ابا کرتے تھے. امی نے ہماری پاپڑ بنائے, پاپڑ بیچے, اور جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے وہ جو ہم تو لونگ چڑے کہتے تھے, آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, مٹی کے جو بنتے ہیں. نہیں لونگ چڑے ہوتے ہیں وہ جیسے جو دہی بھلے سارٹ آف ایک چیز کہی جاتی ہے. اوکے صحیح, تو وہ لونگ چڑے کہا جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کہا جاتا ہے, اب ہمیں تو نہیں اندازہ. وہ مارواڑی میں تو ہم خیر اس کو لونگ چڑے کہتے تھے. تو وہ بنتے تھے, وہ امی بھائی کو دے دیتی تھی, وہ بیچ کر آتا تھا. ایک گھر 45 گز کا گھر جس میں ایک کمرہ, ایک صحن, ٹوائلٹ تھا, باتھ روم نہیں تھا. نہانے کے لیے ہم مین ڈور بند کر دیا کرتے تھے, چھت پہ صحن جو تھا اس پہ چھت پڑی ہوئی تھی, تو وہ صحن میں ہی بیٹھ کر ہم نہا لیا کرتے تھے. یہ ٹوٹل ہمارا کام تھا. یعنی ایک وقت میں جو نہا رہا ہے تو نہ اب کمرے میں کوئی باہر نکل سکتا ہے, نہ باہر والا اندر آ سکتا ہے, کیونکہ بندہ نہا رہا ہے بھائی. پھر ہمارے پاس جو باتھ روم یعنی جو ٹوائلٹ تھا, اس ٹوائلٹ میں دروازہ نہیں تھا, ہم پردہ لگاتے تھے. یعنی مجھے ایک نہیں سینکڑوں راتیں یاد ہیں جس میں ٹوٹل ہمارے گھر میں کھانا آدھا پاؤ دہی, اس میں امی پانی ملا دیتی تھیں اور چینی ڈال کر ہم سب بہن بھائی کھانا کھا لیا کرتے تھے. مجھے ایک نہیں سینکڑوں راتیں یاد ہیں جس میں ہمارے گھر پہ ٹوٹل کھانا پیاز اور ہری مرچ کو بھون لیا کرتے تھے اور اس سے ہم کھانا کھا لیتے تھے. تو یہ ٹوٹل تھا کھانا. تو جب یہ بستر جرنی چلی, اچھا میں آج بھی ان چیز کو یاد کرتا ہوں, تو اس کا بھی ایک چام ہے, اس سے کوئی انکار نہیں. میں اس وقت بھی اس کو فیل کرتا تھا, میں سوچا کرتا تھا کہ گھر میں بہتری کے لیے مجھے کچھ کام کرنا چاہیے. اچھا میں سینسیٹیو ڈے ون سے ہی, مجھے بہت ساری چیزوں کا پہلے سے خیال رہتا ہے کہ نہیں یار یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے, ان کے ساتھ ایسے رکھ رکھا ہونا چاہیے, بات چیت ایسے کرنی چاہیے. یہ ساری چیزوں کو مجھے پہلے سے خیال تھا. صحیح. اس کے بعد جب وہ فرسٹ ایئر میں جب میں آیا, مجھے اپنی ایجوکیشن چھوڑنی پڑی, میں کیلے بیچنے چل نکلا. تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگر میں یہ کام ایسے ہی کرتا رہوں گا تو میں ترقی نہیں کر سکتا. ترقی کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے میری ایجوکیشن. یہ دنیا کا وہ سکہ ہے جس سے میں ہر چیز خرید سکوں گا. تو اس وقت میں نے گورنمنٹ کالج کے اندر ایڈمیشن لے لیا. لازم ہے وہاں فیس دینی نہیں پڑتی, لیکن ایک اسٹوڈنٹ جو کہ پڑھتا پڑھاتا خود تھا, لیکن اب اس کو اپنے پہلے گھر کے چولہے کے لیے کام کرنا ہے اور پھر جا کر اس نے اپنی ایجوکیشن کو دیکھنا ہے. میں صبح
وہاں پہ منڈی میں کام کیا کرتا تھا. اس کے بعد میں دوپہر کو 2:30 بجے آیا کرتا تھا. میرے پاس صرف اتنا ٹائم ہوتا تھا کہ میں صرف منہ پہ 2 چھپاکے مار سکوں. یہ چھپاکے مارنے کے بعد میں ایک ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا اپنے گھر سے کوئی 15-20 منٹ کے پیدل واک کر کے. میں وہ ٹیوشن پڑھا کے واپس آتا تھا 4 بجے. پھر اتنا ہی میرے پاس ٹائم تھا کہ میں اپنے منہ پر کچھ پانی مارتا تھا. اور 4 بجے سے 7 بجے تک میں ایک اور جگہ پر ایک انسٹیٹیوٹ تھا وہاں ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا بہت سارے اسٹوڈنٹس کو. پھر 7 بجے میں واپس گھر آتا تھا. اگین اتنا ہی ٹائم تھا کہ میں صرف منہ دھوتا تھا اور وہ منہ دھونے کے بعد میں چلا جاتا تھا کلینک پر جہاں میں کمپاؤنڈر کی نوکری کرتا تھا. 7 بجے سے 10 بجے تک میں وہاں کام کیا کرتا تھا. اور گھر آتا تھا, کچھ دوستوں میں بیٹھ گیا یا کچھ پڑھ لیا, تھک ہار کے سو گیا. صبح پھر ارلی مارننگ یہ روٹین تھا. یہ کام میں نے 1996 سے لے کر 2002 تک کیا. 6 years. یہ کنٹینیوس جرنی تھی. اس کے دوران کے اندر گیپ, اچھا سبزی مارکیٹ میں جو لوگ کام کرتے ہیں یا جو لوگ جانتے ہیں میں بتا دیتا ہوں, صرف 4 چھٹیاں ہوتی ہیں سال کی وہاں پہ. ایک عید کی, ایک بقر عید کی, ایک 10 محرم کی, ایک 12 ربیع الاول کی, بس. کرکٹ کا مجھے جنون کی حد تک شوق. اوف, لوگ مجھے کرکٹ کی کتاب کہا کرتے تھے تیرے پاس اتنی نالج ہے کرکٹ کی یار. میں اتنا مجھے شوق کرکٹ کا, لیکن میں کرکٹ کھیلنے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ جس وقت میرے دوست وائٹ کٹ پہن کے کرکٹ کھیلنے جا رہے ہوتے تھے میں 4 سیٹر میں بیٹھا ہوا منڈی جا رہا ہوتا تھا کہ نہیں یار مجھے کام کرنا ہے, میرے گھر پہ تو چولہا جلانے کے لیے محنت کرنی ہے. تو لیکن کسی دن کوئی بات بول کر یا کوئی بہانہ کر کے جب میں چھٹی کیا کرتا تھا اور کرکٹ کھیلنے جانا ہوتا تھا, اس سے ایک رات پہلے مجھے نیند نہیں آتی تھی یار کل زاہد وائٹ کٹ پہن کے کرکٹ کھیلنے جائے گا. ایک شوق ہوتا تھا. میں اپنے دوستوں کو دیکھ کر رونے لگ جاتا تھا کہ یار یہ آج کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں, میں نہیں جا سکتا تھا. اسی جرنی میں ایک فیز وہ بھی آیا, میں نے بات کو بہت طویل کر دیا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک جرنی ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ جڑ جائے. ایک فیز وہ بھی آیا کہ جب امی نے زکوٰۃ کی رقم لے لی. اوف, یہ میرے لیے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا یہ جملہ نا. امی نے ایک وقت میں زکوٰۃ کی رقم لے لی. میں سوچتا تھا کہ یار یہ امی آپ نے کیا کر دیا یار. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے توفیق دی ہے وہ ایک اچھا خاصا اماؤنٹ ہے جو زکوٰۃ کی مد میں الحمدللہ میں دیتا ہوں. لیکن یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہاتھ کل لینے والا تھا, آج الحمدللہ دینے والا ہے. تو وہ جو فیز تھا, یعنی میں نے بڑا شکوہ کیا, یار یہ کیا آپ نے کیا یار. مجھے بولتی میں اپنا گردہ بیچ دیتا, کچھ کرتا, یہ کیا کر دیا آپ نے. تو سوری میں ایموشنل ہو جاتا ہوں اس بات کو بیان کرتے ہوئے. اکثر امی کا جملہ یہ تھا کہ تمہاری بھوک ہی دیکھ رہے تھے نا, تمہارے ابا کے ساتھ کوئی مووی دیکھنا تو جانا نہیں تھا, تم لوگوں کی بھوک دیکھ رہے تھے, کیا کرتی, سو لے لیا. تو آپشن یہی والا تھا کہ جو وہ زکوٰۃ کی رقم تھی, میں تو بہت دعائیں دیتا ہوں اس شخص کو جس نے بھی دی ہوگی. کتنی ہوگی, 5,000 دے دی ہوگی, 10,000 دے دی ہوگی, اس طرح تو معاملات ہی نہیں ہوتے ہوں. کیونکہ ہمارا حلقہ احباب بھی تو اتنے ہی ایسے لوگوں کا ہی ہوگا نا جن کے وسائل بھی اتنے ہی ہیں, ظاہر ہے. لیکن میں سوچتا ہوں جس نے مجھ پر 5 سے 10,000 روپے زکوٰۃ امی کو دی ہوگی, وہ زکوٰۃ مجھ پر لگی ہوگی, وہ لگنے کے بعد میں نے اس سے کچھ کھایا ہوگا, وہ میرا خون کا حصہ بنا ہوگا. آج اللہ تعالیٰ نے اسلام 360 بنوا دیا. تو میں پوری امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے پاس اس شخص کا بھی بہت بڑا اجر ہوگا جس نے اس وقت وہ زکوٰۃ کی رقم ہمیں دی انشاءاللہ. تو بہرحال یہ ایک جرنی تھی. پھر ایک ٹائم گزرا, سیکنڈ فیز میں جب آئے تو وہ انشاءاللہ آپ کے کوئی اگلے سوالات چلیں گے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو سیکنڈ فیز آیا کہ جس میں لائنز ایریا میں 5 سال زندگی گزاری, اس 60 گز کے مکان کے اندر کیا کیا تکلیفات تھیں, وہ انشاءاللہ جب آپ کے کوئی آگے سوالات آئیں گے تو پھر جواب. ناظرین, زاہد حسین شیپا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. اب سے تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ رہیے.